بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں دین سے بھی سبق ملتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ محنت کر کے اور کوشش کر کے جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے انسان پر۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب جس طرح سے جو موجودہ وبا ہے، یہ جب آئی تو دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے کسی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا آگے بڑھی، معاشی طور پر اگر آپ دیکھا جائے جس کو ترقی کہتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بڑی انویسٹمنٹ آئی، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ دنیا بھی ہل کر رہ گئی اس وبا سے، اور اس وجہ سے پھر اس میں ہر کسی نے بہت تیزی سے کام کیا اور جلد از جلد اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور جتنی تیزی سے اس کی ویکسین آئی، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کی وبا دیکھی جائے۔ اور کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے دنیا کی تاریخ میں، جب سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ وبائیں آتی رہیں اور اس سے بہت بڑی تعداد میں انسان مرتے رہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے جب اس وبا کو کمپیئر کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی تیزی سے اس پر کام ہوا۔ اب اسی حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ موقر اخبارات میں چھپ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مستند خبر ہے اور اس حوالے سے تحقیق اب مزید جاری ہے۔ تو یہ نئی تحقیق بہت ہی خوش آئند ہے کہ آگے چل کر تو شاید یہ جو وبا ہے یہ بھی انشاءاللہ نے چاہا تو جس طرح عام نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہے اسی طرح سے یہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ وقت جلد آئے، لیکن تب تک احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور علاج جو اس کا ابھی تک ویکسین ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آگے چل کر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ سکسیسفل ہے۔ اب یہ وہی ہے کہ جب یہ پورے پروسیس سے گزر جائے گی تو سب کے لیے عام ہو جائے گی۔ جس طرح موجودہ ویکسین کی بات کی جاتی ہے کہ بڑی تیزی سے پھر ٹرائل مکمل ہو گئے، تو امید ہے کہ اس کے بھی اسی طرح ہوں گے۔ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پٹسبرگ سے یہ خبر ہے کہ امریکی سائنسدانوں نے کرونا وائرس کی ایک ایسی دوا ایجاد کر لی ہے جو نینو باڈی کہلانے والے حیاتی سالموں یعنی بائیو مالیکیولز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان پر مشتمل ہے، اور جسے ناک سے سونگھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی رپورٹ پوری تفصیل میرے سامنے ہے کہ یعنی اب اس کے انجیکشن کی ضرورت نہیں، بس ناک سے سونگیں گے اور بس۔ اب فی الحال یہ دوا ابتدائی تجرباتی مراحل میں ہے، اور اسے ہیمسٹرز یعنی چوہے جیسے جو جانور ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کوئی بھی دوا یا کوئی بھی اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں، تو یہی ہوتا ہے کہ انہی جانوروں پر پہلے استعمال کر کے پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اب اسے ہیمسٹرز پر کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے، جو ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ جو نینو باڈیز ہیں دراصل بہت چھوٹی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جنہیں مختلف بیماریوں کے علاج میں اینٹی باڈیز سے زیادہ بہتر اور مؤثر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ نینو باڈیز کو یعنی اینٹی باڈیز سے بھی زیادہ بہتر قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ حیران ہوں گے۔ اب یہ جو موجودہ وائرس ہے اس کے خلاف یہ نئی نینو باڈیز پٹسبرگ یونیورسٹی کے ماہرین نے تیار کی ہے، جبکہ اس پر مبنی علاج کو پٹسبرگ انہیلیبل نینو باڈی 21 یا PIN 21 کا نام دیا گیا ہے۔ ریسرچ جرنل ہے سائنس ایڈوانسز۔ اس کے تازہ شمارے میں شائع تحقیق کے مطابق یہ نینو باڈی نہ صرف وائرس کو ناکارہ بناتے ہوئے بیماری ختم کرتی ہے جو موجودہ وبا کو، بلکہ اسے دوبارہ حملہ آور ہونے سے بھی روکتی ہے۔ تجربات کی غرض سے ہیمسٹر کے پھیپھڑوں کو مصنوعی طور پر اس وائرس سے متاثر کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں PIN 21 نینو باڈی کی یعنی جس کو پن کا نام دیا گیا ہے، PIN 21 نینو باڈی کی بہت ہی معمولی مقدار یعنی 0.6 ملی گرام فی کلو گرام کی شرح سے سنگھائی گئی۔ نینو باڈی نے ہیمسٹرز کے پھیپھڑوں میں پہنچتے ہی کام دکھانا شروع کر دیا اور وائرس کی شدت میں کمی آنے لگی، یہاں تک کہ 10 دن بعد یہ وائرس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ صحتیابی کے بعد ان ہیمسٹرز میں ناک کے راستے یعنی سانس کے ذریعے وائرس ایک بار پھر داخل کیا گیا، لیکن سائنسدانوں کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ نینو باڈی یعنی PIN 21 نے وائرس کا دوسرا حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نینو باڈی مؤثر اور سرگرم تھی۔ انہی تجربات کے دوسرے مرحلے میں وائرس سے متاثرہ ہیمسٹرز کو نینو باڈی کے بخارات والے ڈبوں میں رکھا گیا۔ ان ڈبوں کی اندرونی ہوا میں نینو باڈی والے بخارات کی شرح اور بھی کم یعنی صرف 0.2 ملی گرام فی کلو گرام تھی۔ اس ماحول میں ہیمسٹرز کی ناک اور منہ کے علاوہ ان کا پورا جسم بھی نینو باڈی کے سامنے تھا۔ ان تجربات میں یہ نینو باڈی 6 گنا زیادہ مؤثر ثابت ہوئی، اور اس نے بہت تیزی سے ہیمسٹرز میں یہ وائرس جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ ہیمسٹرز میں کامیاب تجربات کے بعد ماہرین کی یہ ٹیم انسانوں میں
اس نینو باڈی کی ابتدائی آزمائش کے لیے FDA کی جانب سے اجازت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ نینو باڈی انسانوں میں بھی اتنی مؤثر ثابت ہوئی تو امید ہے کہ بہت جلد وائرس یا یہ جو اس حوالے سے جو ویکسین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کم خرچ علاج سامنے آ جائے گا جو بطور خاص ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو اس بیماری سے اوسط درجے پر متاثر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نینو باڈیز والے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوسری بیماریوں کے علاج کی ایک نئی راہ بھی ہمارے سامنے ہوگی۔ اچھا، آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جو پاکستان اور پورے خطے کے لیے، پاکستان کے علاوہ بھی پورے خطے کے لیے جو اس پر تحقیق کرنے کے لیے جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور وہ پورے خطے کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، اور وہی یہ سارا جو عمل ہے اس تحقیق کا یا اس پروسیس کا، جو ٹرائلز ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سے میں نے تفصیلی انٹرویو کیا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آنے والے وقت میں اس پر کام ہو رہا ہے اور جلد ہی آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب ایک ناک کے ذریعے بھی آپ دوائی اس کو لے سکیں گے، انہیل کر سکیں گے، اور اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اور جلد آ جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ ان کی وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے اور اس پر اس طرح سے کام ہو رہا ہے، وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں بھی ایک ریس لگ جائے گی، اور اسی طرح سے پہلے بھی یہی چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں ویکسین کے حوالے سے کہ جناب اتنے مراحل پر مکمل ہو گئے ہیں، یہ اب ٹرائل بیسس ہے، اب اپروو ہو گئی ہے، سب ہو گیا، لیکن ان سارے پروسیس سے گزر کے پھر یعنی ہر طرح سے جب جانچ پڑتال مکمل کر لی جاتی ہے، تمام طرح سے جانوروں سے پھر آگے کرتے کرتے انسانوں پر بھی، حتیٰ کہ پہلے ٹرائل ہی کیے جاتے ہیں، پھر وہ جب رزلٹ مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پروو کر کے تمام لوگوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جی یہ لگائیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی، یعنی ایک تو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ دیکھتی ہے، دنیا کی بڑی بڑی باڈیز ہیں پاکستان میں ہیں، اسی طرح سے ادارے جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں ہر ملک کے اپنے ہوتے ہیں، ورلڈ میں بھی اپنے ہوتے ہیں، تو وہی جو پروو ہوتی ہیں پھر وہی کوئی بھی ملک استعمال کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ پاکستان سے بھی انہی مراحل سے گزرا، تو اب یہ انہی مراحل سے بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے معاملہ آگے بڑھا ہو۔ تو اب یہ علاج بھی بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور یہ آ گیا تو پھر تو بڑی سہولت ہو جائے گی، اور یہ جو بھی خوف کی فضا ہے، ہر چیز بند ہے، اس سے انشاءاللہ لوگ بڑی جلدی نکل آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ جلد از جلد، جس طرح ابھی پاکستان میں فگرز آ رہے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ رہی ہے، پہلے 1 لاکھ تھی، 2 لاکھ، 3 لاکھ، تو تیزی سے یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر اب لاکھوں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں، اور یہی عمل ہمیں اور زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری آبادی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑی آئیڈیل سچویشن میں ہیں، ہمیں بہت تیزی سے اس پر کام کرنا ہے، اور امید ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی آ جائے گی۔ کچھ لوگ جو گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں انجیکشن کیا اور یہ سب کچھ، تو وہ انہیل کر لیں گے۔ جس طرح سے اتنی عجیب و غریب خبریں آئیں، کبھی چپ کی بات، کبھی کچھ، کبھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی یعنی سوشل میڈیا پر عجیب و غریب بے پرکیاں اڑائی جاتی ہیں، تو پھر بہت سے لوگ شاید اس کا استعمال کر لیں گے، یا یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی شاید پتہ نہیں منفی چیزیں شروع ہو جائیں گی، پتہ نہیں کہ جی یہ علاج ایسے ہو جائے گا، یہ ناک سے یوں کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، تو یہ سب غلط ہے۔ تو یہ سائنسی تحقیق بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بڑی سہولت ہو جائے گی، اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب بھی یہ پریڈکشن ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں، لیکن اس میں ابھی 1-2 سال لگیں گے، تو تب تک یہ ہے کہ یہی چیز ہمیں محفوظ بنا سکتی ہے کہ جو ابھی تک علاج ہے، ورنہ بڑا یہ خطرناک مرض ہے، اور جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اس مرض کی وجہ سے، ان سے پوچھیے۔ تو اسی لیے اس کا انتظار نہیں کرنا، اور ابھی سے اس پر ہمیں علاج کی طرف جانا ہے۔ اللہ حافظ۔